یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہے قرآن، وہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ ایک زبان میں ہوگا، آپ اس کو سمجھتے ہیں، ایک ہے علماء کی اجماعی روایت، امت کا اجماع، سواد اعظم کا متفق علیہ فہم۔ جو شخص امت کے اجماع سے انکار کرتا ہے، علماء کے مشترکہ فہم کا منکر ہے، وہ اصل میں دین کا منکر ہے۔ یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فکری گمراہی کا 5واں نقطہ یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دین کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے، وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم ہے ابتداء کا جرم۔ آپ کہتے ہیں نا بدعت، یہ بدعت فروعات میں تو پائی جاتی ہے، آپ نے کوئی نظر نیاز کر دی، دین کے نام پر بنا لیا، فلاں کام کر دیا، یہ بدعات ہیں ساری، لیکن یہ فروعات کے اندر ہیں، احکامات کے اندر ہیں، نچلی سطح کے اوپر ہیں۔ آپ بدعت کو ایک اصول بنا لیں تو یہ پورے دین کے ڈھانچے کو ڈھانے کے مترادف ہے۔ بدعت کو اصول بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنی طرف سے آگے بڑھ کر دین کا کوئی نیا سورس تشکیل دیتے ہیں اور یہ کہیں اس کی روشنی میں اب ہم دین کا جائزہ لیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ بدعت کو، ابتداء کو اپنی طرف سے دین بنانے کو، دین پر غور و فکر کا ایک اصول بنا لیا، سورس بنا دیا، سورس بنا دیا، یعنی کہ دین موجود ہے قرآن میں بھی، سنت میں بھی، اور جن باتوں پہ علماء کا اتفاق ہو گیا آج بھی اور پہلے بھی، وہ بھی دین ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، بظاہر تو یہ نقطہ بڑے شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے، یہ لوگ آئے ہیں دین پر غور و فکر کر رہے ہیں، اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں، بھئی یہ دین کا اگر کوئی سورس ہے تو دین بیان کرے گا نا، اور اگر دین نے بیان نہیں کیا تو پھر یہ بدعت ہے۔ اور یہی الفاظ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی نے اجماع کے اوپر جو آرٹیکل لکھا اس میں یہ بیان کیا، یہی کہا کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بالکل الٹ بات کی جا رہی ہے، بھائی ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پہ کہ اجماع کو نہیں مانتے۔ اجماع کو دین کا سورس بنا لینا یہ ابتدا ہے، یہ دین کے اندر نیا دین پیدا کرنے کے مترادف۔ بالکل۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ اجماع کو دین قرار دیتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پیغمبر جب دنیا میں آ جاتے ہیں ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اس پر اجماع ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو آگے ہیں لیکن ہمارے رہبان، ہمارے احبار، ہمارے فریسی، ہمارے علماء، ہمارے پروہت، وہ تو سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ تو اجماع اگر ان کا قابل قبول نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، اگر قرآن فیصلہ کن ہے تو پھر بات کے لوگوں کا اجماع کیسے قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ ہاں پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں اگر وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اے مسلمانوں وہ بھی دین ہے۔ یہ مطلب یہ کیسے سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب مصلحت کے تحت آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ جی چلو لوگوں میں ایک یونٹی برقرار رکھنے کے لیے، فکر کی ایک کوہیرنس برقرار رکھنے کے لیے یار کہ زیادہ تر میجورٹی کو ہم تھوڑی سی وہ دے دیں، پاور دے دیں کہ یار میجورٹی کی اوپینین کو وقت دینی چاہیے، لیکن اس کو دین بنا دینا کہ اب جو میجورٹی کے اوپینینس کو نہیں مانتا اس کو کہتا ہے اس میں یہ غلطی ہے، وہ دین سے ہی جو ہے وہ ڈس ایگری کر رہا ہے۔ تو جب اس ابتدا کو اپنا لیا گیا تو پھر اس کے بعد دین سے اس کے دلائل بھی ڈھونڈے گئے، اور جو دلائل ڈھونڈے گئے اگر آپ ان کو پڑھیں، آپ کیا پڑھیں، کسی بچے کو پڑھا دیں تو وہ بھی پکار اٹھے گا کہ بھئی دین کا ایک مستقل بذات سورس بیان کر رہے ہو قرآن کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں، اور دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جو ہے وہ جماعت کو حاصل ہوگی، اور فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ امت کو کبھی ضلالت پہ جمع نہیں کرے گا، چونکہ جمع ہو گئے ہیں تو اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کا فہم، ان کا کہنا، ان کا ماننا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی کسی بات کو ماننا۔ تو اب جب یہ دلائل بیان کی جاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے سورہ نساء کی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو گویا وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں
ہم نے پھر آگے بڑھ کے یہ بتایا کہ یہ جو ابتدا کے لیے آپ نے دلائل پیش کیے ہیں یہ بالکل حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کو حاصل ہوتی ہے، وہاں پر جماعت سے مراد لوگوں کی جماعت ہے ہی نہیں، لوگوں کا اجتماع ہے ہی نہیں. وہاں تو نظم اجتماعی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کو دوسری جگہ سلطان سے تعبیر کیا، اس لیے کہ نیوسنس نہیں پیدا کر سکتے. جب ایک نظم میں رہتے ہیں تو اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. دوسری جگہ پر جب یہ کہا گیا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، تو اس میں مراد کیا ہے کہنے کی؟ مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اس اصل دین کو بگاڑ کے ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی. اصل دین کو پیش کرنے والے ہر دور میں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوں گے، چاہے کم ہوں وہ ضرور توجہ دلاتے رہیں گے. اور ہم کب یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری امت کوئی نقطہ نظر بیان کر رہی ہے تو وہ ضلالت پہ ہے؟ بھائی یہ روایت میں کہاں بیان ہوا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے خود مفسرین کی روایات میں اس کو نکال کے پڑھ لیں، منافقین کا ذکر ہے. آگے بتایا گیا ہے یہ باز نہ ہے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ پھر دلائل جمع کرتا ہے انسان. جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے دلائل جمع کیے جاتے ہیں. تو فکری گمراہی کا 5واں زینہ وہ انسانوں کو وہ مقام دے دینا ہے جو پیغمبر کا مقام تھا. پیغمبر دین بتاتا تھا تو انحراف نہیں ہو سکتا تھا. آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں علماء جو دین کی انڈرسٹینڈنگ بیان کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا. بالکل. یہ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں توجہ حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی وہ غلطی نہیں ہے جو بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کا فائنل عذاب ان پہ برسا. ون آف دا فائنل عذاب جب حضرت عیسیٰ آئے جو بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر تھے تو ان کے بھی تو بڑے جرائم میں سے ایک یہ جرم تھا کہ انہوں نے اپنے فریسیوں کو جو ان کے بڑے علماء تھے ان کو وہ مقام دے دیا تھا کہ بھائی یہ اگر مل کے کسی چیز پہ متفق ہو جائیں تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے ہم، حتیٰ کہ سولیاں چڑھا دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اصول بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سورج سے زیادہ روشن دلیلیں بھی اگر قرآن و سنت سے آ جائیں نا تو ہم اجماع امت کے خلاف نہیں جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال تھی کہ جب سیدنا مسیح آئے تو لوگ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے جو دلائل ہیں یہ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ بڑی پینفل بات ہے، یہ بڑی پینفل بات ہے. اگین میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو اسپرٹ یہ ہو کہ یار دیکھیں میجورٹی آف دا اسکالرز کسی بات پہ متفق ہو گئے، اس کی بہرحال ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو بھی بہت بڑے دلائل لانے پڑیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن پھر بڑے کنونسنگ دلائل ہونے پڑیں گے. یہ رویہ ہر فارم آف نالج میں ہوتا ہے. جیسے سائنس ہے، سائنس میں بھی دیکھیں کسی حقیقت پہ اگر بہت سارے سائنٹسٹ کا اتفاق ہو جائے تو کوئی انسان جب اس تھیری کو چیلنج کرتا ہے تو انیشلی اس کو بڑی اسکیپٹسزم سے دیکھا جاتا ہے بات سنتے وقت بھی اس کا. یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے کہ یار یونٹی برقرار رہے، چلیں کوہیرنس برقرار رہے، لیکن اس چیز کو دین بنا دینا مطلب یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسے گا نا امت کے اوپر. یہ جو 5واں نقطہ ہے فکری گمراہی کا، اس کو ایک مثال سے واضح کر کے گفتگو کا یہاں پہ خاتمہ کرتے ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے، یہ اجماع امت کرتا کیا ہے دین کے ساتھ، خدا کی کتاب کے ساتھ. اس کو سمجھنے کی جو کلاسیکل مثال ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں ان کا ہے. میں نے ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی، کیونکہ یہ رشتے تناسب کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، ہر آدمی فوراً سے سمجھ نہیں پاتا. اس کو اینیمیشن کی صورت میں لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں حصے بیان ہوئے ہیں. یعنی کوئی شخص مرتا ہے تو اگر وہ شوہر ہے تو اس کی کوئی بیوی ہوگی پیچھے، اس کو کچھ حصہ دیا جائے گا، اس کے کچھ بچے ہوں گے ان کو کچھ حصہ دیا جائے گا، اس کی کچھ بچیاں ہوں گی ان کو حصہ دیا جائے گا، اس کے کچھ ماں باپ ہوں گے ان کو حصہ دیا جائے گا. قرآن میں جو حصے بیان ہوئے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ حصے کیا ہیں، وہ کیسے تقسیم ہوں گے، اور ان کی تقسیم ایک 3 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی، اور اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا، یہ حقیقت ہے کہ آج تک 1400 سال میں قرآن مجید کے جو حصے تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ کہہ کر تقسیم کیے جاتے ہیں کہ قرآن نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے. ایک منٹ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک منٹ کہ قرآن میں جو حصے بتائے گئے ہیں یہ مانی ہوئی بات ہے. اجماع امت ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ پوری تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اس پر اجماع ہے
کہ ہم نے جو حصے سمجھے ہیں قرآن سے وہی درست حصے تھے، اور قرآن کے بتائے ہوئے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اس کو میں نے پورے کے پورے علم کی ہسٹری میں جا کر ان ویڈیوز میں بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اتنے سادہ اصول ہیں قرآن مجید کے، لیکن پوری کی پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قرآن کے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فارمولہ پیش کر دیتے ہیں جس میں سب کے حصے کم کر دیے جائیں، اور قرآن کے بتائے ہوئے حصوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک فارمولہ دیتے ہیں، آپ کو یہ مذاق لگے گا، پوری امت میں اس کی بنیاد پر تقسیم وراثت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے آل بھی شامل ہے، آل کا پورا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس پوری کی پوری مثال کو میں نے ان ویڈیوز میں بیان کیا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آ جائے گا، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھیے بڑے آسان الفاظ میں حسن بھائی نے اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ دین میں کسی چیز کو ابتدا کے طور پر، بدعت کے طور پر، اصولی طور پہ اپنا لیتے ہیں، تو پھر اس کے عملی اطلاقات میں ہوتا کیا ہے، پورے کے پورے دین کی تصویر بگڑ جاتی ہے۔